اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے میرے چینل پہ۔ میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو بات کرنے کا موضوع ہے وہ ہے اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنائیے اور پھر اپنے کاموں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر برکت دیکھیے۔ یہ میرا خود اپنا آزمایا ہوا ایک نسخہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کا جو بھی پروفٹ ہوتا ہے نا دن کا، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم ہر طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، تو ہم اس کاروبار کے اندر جب اللہ کو اپنا پروفٹ پارٹنر بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ کسی چیز بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کو ماننا پڑتا ہے۔ دونوں لوگ مل کے ٹرمز اور کنڈیشنز کو مانتے ہیں، اور ایک حصہ میرا ہوتا ہے اور ایک حصہ دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 50% یا 80% یا 70% کا اللہ کو پارٹنر بنا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ 2% سے شروع کیجئے اپنی پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ، اور پھر اپنے کاروبار کے اندر ہونے والی خیر و برکت کا مزہ دیکھیے کہ کتنی زبردست ہوتی ہے۔ جب خالق کائنات آپ کے بزنس میں پارٹنر ہو تو پھر آپ کو کسی چیز کا ڈر فکر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس کے قبضے کے اندر میرے اور آپ کی جان ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، اگر ہم اس کو اپنا پارٹنر بنا لیں، اور جو بھی ہم جب تو پھر کیسے کر لیں؟ اگر آج کے ٹائم پہ مجھے دھیرو بھائی امبانی یہ کہہ دے کہ بھائی میں تم کو اپنا بزنس پارٹنر بنا رہا ہوں اور میرے ساتھ تم پارٹنرشپ میں ہو، تو مجھے کسی بات کی ڈر یا فکر ہوگا؟ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، وہ ظاہری طور پہ ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا اپنے ساتھ، تو پھر مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میرا جو اللہ ہے وہ کھربوں کروڑوں گنا لامحدود ٹائم اس امبانی سے یا اڈانی سے کروڑوں اور بہترین خزانوں والا اللہ ہے۔ تو اس کام کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی دن کی جو بھی پروفٹ سیل ہوتی ہے، جیسے آپ کے 3000 یا 4000 روپے آپ کا پروفٹ ہوا دن کا، تو آپ منیمم سے شروع کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10%، 20%، 30%، 3%، 2% سے اپنی پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ شروع کریں، اور جو بھی اللہ کا پیسہ نکلتا ہے اللہ کے لیے، جو آپ کا پروفٹ میں سے جتنا پیسہ نکلتا ہے، اس پیسے کو ایک جگہ اکٹھا کرتے رہیں، اور اس اکٹھے کرنے کے بعد جب وہ پیسے ایک اچھی خاصی رقم بن جائے، یہ نہیں کہ اسے روزانہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں کسی نہ کسی کو، نہیں، اس کو جو اللہ کا پرسنٹیج نکل رہا ہے ایمانداری کے ساتھ اس کو نکال کر ایک جگہ پہ سیو کیجئے۔ جب وہ ایک اچھی رقم بن جائے تو اس کو کسی مستحق تک پہنچائیے۔ اس کو کسی مستحق تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی کے گھر میں اناج ڈلوا دیجئے، کسی کے گھر میں کچھ کرا دیے۔ تو اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کاروبار کے اندر دن دگنی اور چار چوگنی ترقی ہونی شروع ہو جائے گی، کہ جب آپ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں گے۔ اور اللہ کو پارٹنر بنانے کے بعد نہ تو مجھے پوری دنیا مل کے ناکامیاب کر سکتی ہے، نہ ریسیشن مجھے ناکامیاب کر سکتا ہے، نہ مندہ مجھے پریشان کر سکتا ہے، نہیں، کیونکہ میں نے جس کو پارٹنر بنایا ہے وہ خالق کائنات ہے۔ تو شروعات کیجئے اس کو آج سے، اپنے بزنس کے اندر اسے لاگو کیجئے، اور روزانہ کا جو بھی اللہ کا اماؤنٹ نکلتا ہے، اللہ آپ کا پارٹنر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ فلاں دن میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، فلاں دن میں تیرے پاس کپڑے مانگ رہا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، فلاں دن میں آیا تھا، میرے وہ ضرورت تھی، تو نے میری وہ پوری نہیں کری۔ تو بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو بے نیاز ہے، تو نہ کھانے کو ہے کی یہ ہے ضرورت ہے تجھے، حاجات ہے، نہ پینے کی نہ کپڑے کی، پھر تو یہ بات کیسے، مطلب کیا تمہیں میرا اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھ کو کھانا کھلاتا، ایسا ہوتا جیسے کہ تو نے مجھے کھلایا، تو اس کی مدد کرتا تو ایسا ہوتا کہ تو میری مدد کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ زندگی میں اس سے زیادہ ثواب کچھ نہیں ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آ سکو۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اپنا جو اعتکاف ہے وہ توڑ کے مسجد کی دہلیز کو پار کرا تھا۔ دو شخص کے اندر لڑائی ہو گئی تھی، اس لڑائی کو ختم کرانے کے لیے آپ نے اپنے اعتکاف کی دہلیز کو لانگ کے آگے گئے تھے، اور کہا تھا یہ ثواب جو میں ان دو بھائیوں کے بیچ میں صلح کرا رہا ہوں، یا ان کی مدد کے لیے جو میں چل پھر رہا ہوں، وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ اور اب اعتکاف کتنی افضل عبادت ہے یہ سب ہم جانتے ہیں، اس کی تفصیل کے بارے میں ابھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنائیے، اور اپنا بزنس پارٹنر اس طریقے سے بنائیے کہ آپ 2% سے شروع کیجئے، پھر جیسے جیسے آپ کے پروفٹ بزنس کے اندر پروفٹ ہونا شروع ہو جائے، آپ اللہ کا پروفٹ بڑھاتے رہیے اور اسے مستحق تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیے کہ اللہ ہمارا
جو ہم تیرا ہم نے شعر ڈالا ہے، اس شعر کو ہمیں بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ مال غنیمت میں اللہ کے نبی نے ایک بار کہا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرے گھر کا آدھا سامان جو میں لے آیا۔ پھر حضرت ابو بکر آئے، پھر حضرت ابو بکر کے سامنے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آدھا سامان میں لے آیا اور آدھا سامان میں اپنے گھر میں چھوڑ آیا۔ پھر حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میں سب کچھ لے کے آ گیا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں سب چھوڑ کے آیا، اللہ اور اللہ کے نبی کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اس کے اوپر کہا کہ میں اس بات کا شوق کرتا ہوں، میرے دل کے اندر اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں نیکیاں کرنے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن میں آج یہ مان گیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل پاتا۔ تو پہلے کے جو صحابی تھے، ہم جن کو فالو کرتے ہیں، ان کا زندگی جینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جد و جہد کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہرس کرتے تھے، لیکن وہ ہرس اس وجہ سے ہوتی تھی کہ ان کی اچھائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ آج ہماری ساری جد و جہد، ہماری ساری محنت، ہمارا سارا بزنس جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اور لگزریس ایڈ ہو جائے۔ حالانکہ لگزریس تھوڑے ٹائم کی ہے، تھوڑے ٹائم بعد پھر ہم کو جانا اسی کفن کے اندر، اسی قبر کے اندر، جسے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ ایک جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو تم جیسا چاہو اس کو اپنے لیے بنا دو۔ تو یہ دونوں چیزیں، ہماری قبر ہمارے لیے دونوں چیزیں بن سکتی ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے اصولوں کے ساتھ بزنس کو کریں گے، کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی کو اپنا بزنس پارٹنر بناتے ہیں نا، تو ہماری ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہیں اور دونوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنائیں گے تو ہمیں ٹرمز اور کنڈیشنز اللہ والی ماننی پڑیں گی، جو اللہ کے نبی نے ہم کو جس طریقے سے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اس طریقے سے کاروبار کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے طریقے سے کاروبار کرنا شروع کریں گے تو پھر الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک زبردست پروفٹ آپ کی زندگی میں، ایک سکون، ایک برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا 100 کا نوٹ ہے وہ 2000 روپے کا نوٹ بن جائے گا اور وہ برکت ہو جائے گی، نہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو 2000 روپے کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 روپے میں کرا دے گا، یہ برکت ہوتی ہے اللہ کی۔ تو اللہ ہمیں جو ناجائز خرچے ہیں ان سے بچائے گا، ہمیں ڈاکٹرز سے بچائے گا، ہمیں بری بیماریوں سے بچائے گا، ہمیں آفتوں سے بچائے گا۔ انسان پیسہ کماتا ہے آج کے دور میں، لیکن اس کا آپ یقین نہیں مانیں گے کہ 90% جو اس کا پیسہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ڈاکٹرز میں، وکیلوں میں اور ناکانی کی آفتوں میں اور فضول خرچیوں میں، کیونکہ اس نے جو کمایا ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے سے نہیں کمایا۔ تو ہم کماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ کما رہے ہیں، بٹ ہم وہ کما نہیں رہے ہیں، ہم اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنائیں گے تو اللہ کے طریقے سے چلنا بھی پڑے گا۔ پھر ہمیں اپنی دکانوں سے یہ ہٹانا پڑے گا کہ نو ایکسچینج نو ریٹرن۔ حالانکہ میں جانتا ہوں، میں خود ایک دکاندار ہوں، کہ اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے انسان کو اس بات کو کہنے میں کہ نو ایکسچینج نو ریٹرن، لیکن میرے اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ جو بکے ہوئے مال کو واپس لے کے پیسے دے گا اور بنا اس کے گرا کرے، مطلب بنا دل کے اندر اس بات کو برا سمجھے یا بنا کچھ کہے، بس چپ چاپ خاموشی سے آ کر اس کو اس کے پیسے واپس دے دے گا۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے اندر موتیوں کے محل کی بشارت دیتا ہوں۔ اور آج ہم اپنی دکانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نو ایکسچینج نو ریٹرن۔ میں جانتا ہوں کہ کسٹمرز بھی ہمیں تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی کی بات کو سچا مان کے اگر اپنے دکانوں کے اندر واپسی کا سامان کو کرنے کا ایک نظام بنا لیں تو اس میں ہمارے لیے ظاہری طور پہ تو تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ہمارے لیے وہ بہت فائدے کی بات ہے۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، جھوٹ بول کے سودا بیچنے کو ختم کیجیے۔ ایب اگر آپ کی نالج میں ہے کسی چیز کے اندر کوئی ایب اور آپ اس کو چھپا کے بیچ رہے ہیں تو اس کو آپ دکھا کے دیکھیں۔ آپ یقین مانیے اگر آپ کی کسی پروڈکٹ کے اندر کوئی ایب ہے نا اور آپ نے وہ اس کو کسٹمر کو دکھا کے وہ دے دی چیز، تو وہ آپ کا بہت تھینکفل ہوگا، وہ کہے گا کہ بہت اچھا انسان ہے، اور وہ چیز وہ لے جائے گا اور اتنے ہی پیسوں میں لے جائے گا، لیکن وہ اسے پتہ ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کری کہ صاحب یہ ہے، یہ میرا سوٹ ہے، یہ یہاں سے پھٹ رہا ہے، یہ اتنے اس کی قیمت ہے، لیکن میں آپ سے اس کے اتنے لوں گا، وہ چھپ چاپ خوشی خوشی لے جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو چوری چھپے دیں گے، بنا بتائے دیں گے، تو ایک تو
آپ کے لیے اس کی عزت ختم ہو جائے گی اس کے دل میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 110% وہ آپ کے پاس واپس لے کے آئے گا ہی آئے گا. تو اس سے ہم نے کیا کرا, اپنا ایک کسٹمر بھی کھویا, اپنی اس کی نظر مطلب اس کی نظر میں ہم گرے بھی, اور ہمارا مال بھی واپس آیا اور ہمیں واپس بھی کرنا پڑا. اس کے برعکس اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت یہاں پہ رکھتے اور یہ سمجھتے کہ بھائی اس کے اندر یہ میرا نقص ہے, یہ دیکھ لیجئے صاحب آپ, اگر یہ آپ کو لگتا ہے سوٹیبل تو میں یہ آپ کو دے دیتا ہوں, اس کا پرائز یہ ہے, یہ میں اتنے میں دوں گا. وہ آپ کو اچھا کہتا کہ یار کتنا بہترین انسان ہے, اس نے مجھے چھپا کے, اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا. تو دو چیزیں یہ ہو گئی, ایکسچینج اور ریٹرن, اور ایپ اگر آپ کے کسی پروڈکٹ میں کسی چیز میں ہے بتا کے دیجئے, بہت بڑھیا کام ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کا تولنے کا کام ہے, بھائی تولنے والے تو بڑے حساب کتاب سے اپنی زندگی کو چلائیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی قرآن میں مطلب اللہ نے قرآن میں بڑی سخت وعید کہی ہے کم تولنے والوں کے بارے میں, ملاوٹ کرنے والوں کے بارے میں. تو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر ایک لانگ ٹرم فائدے کی طرف بھاگیں. تو یہ ساری ٹرمز اور کنڈیشنز اللہ کی ہیں. یہ اللہ جب ہمارا بزنس پارٹنر بنے گا تو ہمیں اللہ کی ٹرمز اور کنڈیشنز بھی ماننی پڑیں گی. ہم ان ساری ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ جو بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے, تو ہم اس کے بارے میں جب آگے بڑھیں گے اور ہم سوچیں گے, ہم اس کے بارے میں دریافت کریں گے عالموں سے کہ بھائی سنت طریقہ کیا ہے کام کرنے کا, اور اس طریقے سے جب ہم کام کرنا شروع کریں گے تو یقین مانیے آپ ہماری زندگی کے اندر راحتیں آ جائیں گی, سکون آ جائے گا اور عافیت آ جائے گی. دیکھیے پیسے سے عافیت نہیں آتی, عافیت اللہ سے آتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو عافیت آتی ہے. تو بھائی میرے بھائیوں, اس بات کا خیال دھیان رکھیں جو میرے کاروباری لوگ ہیں, اور جو میری بہنیں یہ سن رہی ہیں کہ اپنے ہسبینڈس کو اس بات کی ترغیب دیں کہ اپنے زندگی کے اندر اگر آپ کو کوئی پارٹنر بنانا ہی ہے تو اسے اللہ کو بنائیے. اللہ جب ہمارا پارٹنر بنے گا تو پھر مددگار بھی وہی ہوگا, ہمیں تمام آفاتوں سے بچائے گا, ہمارے کام کے اندر برکت دے گا. کہ پارٹنر کون؟ اللہ. بتائیے, تو آپ کے کاروبار کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو بھائی دعاؤں کی درخواست سے سبھی بھائیوں اور بہنوں سے میرے لیے اور میرے حق میں دعا کریں, اور کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہماری بات ہو گئی یہاں پہ ختم, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے تک بڑھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اپنا بزنس پارٹنر اللہ کو بنائیں. 2% سے شروع کریں, پھر آگے کرتے 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 آگے بڑھائیے. جس دن آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو بتائیے گا کہ مجھے نقصان ہوا. لیکن ہاں, آپ کے پریشانی اگر آپ کی زندگی میں کبھی آئے, سیلز آپ کی ڈاؤن ہونی شروع ہو جائیں, یا آپ کے ساتھ اور آپ کا کوئی کمپٹیٹر آپ کو پریشان کرنے لگے, یا آپ کے ساتھ ریٹس کی کوئی پرابلم آنی شروع ہو جائے, تو جس دن آپ نے 2% اپنا اللہ کے ساتھ شیئر رکھا تھا اس کو آپ بڑھا کے 3% کر دیجئے. 3 کرا ہے تو اسے 4 کر دیجئے. جب آپ کے بزنس کے اوپر پریشانی آنی شروع ہو, آپ اللہ کا شیئر 1% 2% بڑھا دیجئے. آپ کے بزنس کے اوپر آنے والی تمام پریشانیاں مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی. یہ میرا ایک نسخہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر رکھا ہے, اور الحمدللہ میں اللہ کی ذات سے بہت مطمئن ہوں کہ میرا پارٹنر میرے ساتھ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے, اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں. آپ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں, اللہ کے لیے پیسہ نکالیں اور اسے مستحق تک پہنچائیں, اور روزانہ کی سیل میں سے روزانہ کا پیسہ نکال کے اسے الگ کر دیں. وہ میرے بزنس پارٹنر کا حق ہے اور میں اس تک اسے پہنچاؤں گا. تو بھائی اس چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور بس دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے کسی نئی چیز کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ